نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ جل مجدہ کے فضل و احسان الکریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نارائن پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی آج ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کے اس خوبصورت دن ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں موجود ہیں. جو ہم نے نماز کے مسائل کا مضمون شروع کیا ہے، گزشتہ نشست میں ہم نے نماز پڑھنے کا طریقہ اور پھر اس میں جو نماز ہم پڑھتے ہیں، جو کلمات پڑھتے ہیں، ان کی دہرائی ہم نے کی ایک دفعہ. اور آج ہم سجدہ سہو، سجدہ تلاوت اور مرد اور عورت کی نماز میں جو فرق ہے وہ کیا ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. سجدہ سہو، سہو ویسے عربی کے اندر وہ بھولنے کو کہتے ہیں. تو سجدہ سہو کا معنی یہ ہے کہ نماز میں اگر کوئی واجب بھول جائے، اب ہم نے اوپر واجبات نماز 14 پڑھ لیے ہیں، ان واجبات میں سے اگر کوئی بھی واجب رہ جائے اور یا پھر کسی فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے. یاد رکھیے کہ فرض اگر رہ جائے تو سرے سے نماز نہیں ہوگی، فرض رہ جائے. لیکن اگر فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے اور واجب رہ جائے تو پھر اس صورت کے اندر اس کی کمپنسیشن کے طور پر سجدہ سہو کیا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب یہ دیکھیے، یہ آسانی ہے، دین میں آسانی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو شیطان آ کر ارکان نماز پر اسے خلط ملط اور مشتبہ کر دیتا ہے. یعنی شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو انسان وہ شک میں پڑ جاتا ہے کہ آیا میں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، میں نے یہ تلاوت کی ہے نہیں کی، میں نے یہ رکن اس طرح ادا کیا ہے یا نہیں کیا. حتیٰ کہ اسے یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعات پڑھی. اگر کسی کو یہ امر پیش آ جائے، اب یہ آقا علیہ السلام کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا اگر کسی شخص کو یہ امر پیش آئے تو وہ بیٹھ کر 2 سجدہ سہو کرے. اب سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب قعدہ اخیرہ میں پہنچیں، اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو اس کے قعدہ اخیرہ میں، اور 2 رکعت کی نماز ہے تو اس کی دوسری رکعت کے قعدہ اخیرہ میں جب پہنچتے ہیں تو تشہد پڑھنے کے بعد ایک سلام پھیر کر 2 سجدے، اللہ اکبر کہہ کر 2 سجدے کرنے ہیں. اس کے بعد پھر ابتدا سے لے کر آخر تک تشہد کو مکمل کرنا ہے، درود اور دعا کو مکمل کرنا ہے. یہ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کار ہے. اور یاد رکھیے اگر واجب بھی رہ گیا اور سجدہ سہو بھی نہیں کیا، اب نماز نہیں ہوگی، وہ نماز واجب الاعادہ ہے، یعنی دوبارہ پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے. مثلا مثال کے طور پر میں ایک مثال عرض کر دیتا ہوں آپ کو کہ جیسے دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے. اگر یہ رہ گیا نماز کے اندر نہیں پڑھا، آپ نے فوراً قرات مکمل کی اور جلدی کے اندر معمول کے مطابق دعائے قنوت پڑھے بغیر رکوع میں چلے گئے، اب اس کو مکمل کرنا ہے نماز کو. اب دوبارہ کھڑے ہو کر دعائے قنوت نہیں شروع کریں گے بلکہ اگلی ترتیب کے اندر نماز مکمل کریں گے. قعدہ اخیرہ میں بیٹھ کر 2 سجدہ سہو کر کے نماز کو اپنے کو مکمل کر لیں گے. پھر اسی طرح زائد تکبیرات ہیں عیدین کے اندر، اور وہ جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ 14 واجبات ہم نے پڑھے ہیں، ان میں سے کوئی بھی واجب رہ جائے تو اس میں. دوسری صورت جو کہا کہ فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے. فرض کی ادائیگی میں تاخیر کیا ہے
کہ ایک رکن ادا کرنا ہے جو فرض ہے، اس میں تاخیر کیا ہوئی کہ مثلا ہم قاعدہ اولا میں بیٹھے ہیں، ابھی قاعدہ اخیرہ میں نہیں ہے، قاعدہ اولا میں بیٹھے ہیں دوسری رکعت کے اندر، تو اب تشہد پڑھ کر ہم نے کھڑے ہونا تھا، اور قیام یہ کیا ہے؟ فرض تھا۔ اب وہاں کھڑے ہونا، وہ رکعت کو مکمل کرنا، وہ قیام فرض ہے نا، تو فرض کی ادائیگی میں تاخیر کیا ہوئی؟ ہم نے قاعدہ اولا میں تشہد سے آگے درود پاک شروع کر دیا، یا آخر تک پڑھ گئے، دعا تک چلے گئے، یوم یقوم الحساب تک پڑھ لیا ہے، وہاں تک پڑھ کے یاد آیا کہ یہ تو ابھی دوسری رکعت ہے، میں نے 2 رکعتیں اور مکمل کرنی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہے کہ وہاں سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں، چاہیے جائے کہ یوم یقوم الحساب تک ہی پڑھ دیا ہے، کھڑے ہو جائیں، اگلی نماز پوری ترتیب کے ساتھ مکمل کریں، قاعدہ اخیرہ کے اندر دوبارہ جب بیٹھیں گے تو پھر تشہد پڑھ کر 2 سجدے سہو کریں گے اور اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ یہ فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی۔ اسی طرح کوئی بھی رکن ہے جو فرض ہے، رکوع کرنا فرض ہے، سجدہ فرض ہے، تو وہاں پر درمیان میں کوئی اور واقعہ پیش آ گیا تو وہ بھول کی وجہ سے تو فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی، تو اس کے اعادہ کے طور پر سجدہ سہو ہے، واجب سرے سے رہ گیا ادا نہیں ہوا تو اس کے اعادہ کے طور پر بھی سجدہ سہو ہے۔ اگر سجدہ سہو نہیں ہوا تو پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا کریں گے کہ پھر نماز ہی نہیں ہوگی، پھر نماز کو مکمل دوبارہ نماز پڑھیں گے۔ اب اگلی چیز ہے سجدہ تلاوت۔ سجدہ تلاوت قرآن مجید کے اندر 14 مقامات ہیں جہاں پر سجدہ جو ہے وہ اگر تلاوت خود بندہ کرے یا وہ تلاوت سن لے تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس جتنے بھی پرنٹنگ کے اندر قرآن مجید ہیں ہمیں معلوم ہے، ان کے اوپر وہاں پر نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ پہلا سجدہ وہ سورہ آراف کے اختتام پہ 9ویں پارے میں آتا ہے، سورہ انفال میں، پھر اسی طرح 13ویں پارے میں ہے آگے سورہ رعد کے اندر، پھر اسی طرح آگے چلتے چلے جائیں تو 17ویں میں اور 19ویں میں، اور پھر ترتیب کے ساتھ مختلف مقامات پر یہ سجدہ تلاوت ہیں۔ 14 سجدہ تلاوت قرآن مجید کے اندر ہیں۔ تو اگر ان میں سے کوئی تلاوت سن لی جائے، اس پر آقا علیہ السلام کے حدیث مبارکہ حضور نے ارشاد فرمایا جب سجدہ تلاوت والی صورت کی تلاوت فرماتے تو آقا علیہ السلام سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر دوران نماز تلاوت کی، اگر دوران نماز تلاوت کی تو وہاں جہاں یہ آیت مکمل کی ہم اسی وقت سجدے میں اللہ اکبر کہتے ہوئے چلے جائیں گے، ایک سجدہ کر کے کھڑے ہو کر، اور پھر اس کے بعد تلاوت مکمل اور باقی نماز کو مکمل کریں گے۔ اور اگر روٹین کے اندر خود تلاوت کر رہے ہیں تو یہ سجدہ تلاوت کی آیت پڑھ لی، یا سجدہ تلاوت کی آیت ہم کیسٹ میں لگی ہوئی ہے، کسی نے ریڈیو پر، موبائل پر، کہیں پر بھی یہ تلاوت چل رہی ہے، ہم نے وہ تلاوت سن لی اور سجدہ تلاوت کی وہ آیت تھی تو اس کے بعد بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ نماز کے علاوہ جب بھی کرنا ہے سجدہ تلاوت کی نیت کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے ایک سجدہ کرتے ہیں۔ اور سجدہ کرنے کے لیے یاد رکھیں کہ جو 3 ممنوع اوقات ان میں سجدہ جائز نہیں ہے، وہ ممنوع اوقات آپ کو پہلے عرض کر چکے ہیں۔ ایک طلوع شمس، دوسرا استوائے شمس جو درمیان میں دوپہر کے وقت سورج کھڑا ہوتا ہے، اور ایک غروب الشمس جو آخری وقت عصر کے انتہائی آخری وقت ہوتا ہے۔ یہ ممنوع اوقات ہیں 3، اس میں بھی ہم سجدہ نہیں کرتے۔ اب نماز وتر ہے، یاد رکھیے کہ نماز عشاء کی فرائض اور سنتوں کے بعد وتر ادا کرنا یہ واجب ہے۔ وتر کیا ہے؟ واجب ہیں۔ وتر کی ادائیگی واجبات میں سے ہے۔ ان کا طریقہ کار بالکل وہی ہے جو ہم نماز مغرب کا کرتے ہیں، بس اس میں اونچی تلاوت نہیں ہوتی۔ جماعت کے ساتھ ہو تو اونچی تلاوت ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ نہ ہو تو پھر خاموش تلاوت کے ساتھ خود ہی ہم پڑھتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب تیسری رکعت میں ہم تلاوت کر چکتے ہیں تو رکوع میں سجدہ کرنے کی بجائے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھ کانوں تک بلند کرتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ یہ احناف کا طریقہ کار ہے۔ باقی طریقہ کار اگر ہم حرمین میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو معلوم ہے کہ وہ 2 رکعتیں الگ پڑھتے ہیں، ایک الگ بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ سب طریقہ کار جائز ہیں، درست ہیں۔ میں ایک دفعہ یہ دعائے قنوت پڑھوں گا، آپ نے اس کو میرے ساتھ میرے پیچھے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم
اونچا پڑھیے اس کو، اللہم انا، اب یہ الف کے ساتھ ہے، یہ لفظ صرف انا نہیں ہے، ایک انا ہوتا ہے بغیر الف کے، یہ انا الف کے ساتھ ہے تو اس کو مد کرنا ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، اب یہاں پہ ونؤمن بک نہیں ہے، یہ نؤمن کا نہیں، ونؤمن، حمزہ ہمیشہ جھٹکے سے ادا ہوتا ہے، نؤمن نون کے اوپر پیش ہے، آگے واو نہیں، مد بھی نہیں کریں گے، نؤمن بک وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونخفض ونرجو رحمتک وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ، اب یہاں جو انا ہے اس کے آگے الف نہیں ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا، اس کو انا نہیں پڑھنا، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ، بہت آسان اس کا ترجمہ ہے، بہت آسان۔ یہ ابھی میں یہاں پہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں، ہمارا ایک ڈپلومہ ہونے جا رہا ہے، ڈپلومہ ان قرآن اسٹڈیز، یہ ٹاؤن شپ کے اندر بغداد ٹاؤن میں حضور سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی ان کا جہاں مزار ہے آغوش کمپلیکس، وہاں پر ان 10 دنوں کے اندر یہ جو اب چیزیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت میں کی ہیں کہ تجوید پورے کا پورا علم و تجوید وہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں ان 10 دنوں میں، جو مدارس میں 2 سال میں پڑھتے ہیں، پھر انہی 10 دنوں کے اندر آپ کو عربی گرامر پڑھائی جائے گی، انہی 10 دنوں کے اندر ترجمہ کرنے کی ٹیکنیکس شیئر کی جائیں گی کہ ترجمہ کرنا کتنا آسان ہے پورے قرآن مجید کا، اور یہ جو ہم نماز وغیرہ پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، لفظ ہے پہلا اللہم، یہ لفظ اللہ ہی ہے، اس کے آگے میم ہے، جب بھی لفظ اللہ کے ساتھ میم آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ، اللہم اے اللہ، یہ اس کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے نستعینو کا، اب یہ وہاں آئیں تو آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گے، وقت کم ہے۔ استعانت کا لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، استعانت کہتے ہیں مدد مانگنے کو، شروع میں نون لگ گئی ہے، نون کا ترجمہ ہوتا ہے ہم، نستعینو ہم مدد مانگتے ہیں، کا معنی یونیورسل ہے، تو، تمہارا، تیرا، تجھ، اس کے ترجمہ ہوتا ہے نستعینو کا، تیری مدد مانگتے ہیں۔ آگے پھر استغفار اردو میں استعمال کرتے ہیں، پھر میں نے جیسے عرض کی کہ شروع میں نون لگا ہے، ہم کا ترجمہ کریں گے نستغفر، ہم استغفار کرتے ہیں، ہم بخشش طلب کرتے ہیں، کا تجھ سے، نؤمن ایمان کا لفظ ہے، شروع میں نون وہی آ رہا ہے جو میں نے ابھی بتایا، جس کا ترجمہ کیا ہے ہم، جس کا ترجمہ کیا ہے، کلمہ کے شروع میں اگر نون آ جائے اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے ہم، وی کا ترجمہ کرتے ہیں، نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں، توکل اردو میں ہم یوز کرتے ہیں، اردو کا لفظ ہے، نتوکل ہم توکل کرتے ہیں، علیک تجھ پر، نثنی علیک الخیر، اور پھر کیا ہے ہم تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری اچھی تعریف کرتے ہیں، ثنا سے، نثنی ثنا ہے، شروع میں نون لگ گیا تو ہم ثنا کرتے ہیں، نثنی ہم ثنا کرتے ہیں، تیری خیرہ بہتر، خیر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نشکر شکر کا لفظ ہے، شروع میں پھر نون، تو نشکر کا ترجمہ کیا ہو جائے گا
اب آپ بولیے کیا ترجمہ ہے؟ ہم شکر کرتے ہیں، لا نہیں، نکفر، کفر کا معنی انکار کرنا ہے، تو نکفر کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ہم انکار کرتے ہیں، لا نکفر، ہم انکار نہیں کرتے، ہم تیری ناشکری نہیں کرتے۔ نخلاؤ، خلا، ایک طلاق ہوتی ہے، خلا ہے، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ نخلاؤ، ہم علیحدگی اختیار کرتے ہیں، خلا کا معنی ہوتا ہے علیحدگی اختیار کر، نون پھر شروع میں لگا، نخلاؤ، ہم خلا اختیار کرتے ہیں، ہم علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ وَنَتْرُکُ، ترک کرنا، اردو کا لفظ ہے، ہم ترک کرتے ہیں، ہم چھوڑتے ہیں، نترکو، ہم چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مَن یفجرک، اس سے جو تیری نافرمانی کرتا ہے۔ ہم یہ جو پچھلی ساری چیزیں ہیں کیا کہ ہم علیحدگی اختیار کرتے ہیں، ہم چھوڑتے ہیں، من کا معنی ہوتا ہے جو، یفجرک، اس کو جو تیری نافرمانی کرتا ہے ہم ایسے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ اب آگے اللہم، اے اللہ، ایاکا، صرف تیری، ہم سورہ فاتحہ میں تلاوت کرتے ہیں، نعبد، عبد، عبادت کا معنی عبد ہے، عبادت ہے، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، لکا، تیری، نصلی، صلاۃ کا لفظ ہے نماز پڑھنا، نصلی، ہم نماز پڑھتے ہیں، سجدہ، نسجد، درمیان میں لفظ سجدہ آ گیا اور شروع میں نون آ گیا تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ہم سجدہ کرتے ہیں۔ یہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، اس لیے میں نے عرض کی کہ یہ 10 دن آپ خود بھی جو آپ میں سے شریک ہونا چاہے اپنے بچوں کو اس میں شریک کریں، اس میں بے شمار چیزیں ہیں، بے شمار، آپ کی سوچ سے بالا تر، وہ 10 دن آپ کی زندگیاں تبدیل کر دیں گے، آپ کے بچوں کی زندگیاں تبدیل کر دیں گے، عقیدے کے اعتبار سے، قرآن فہمی کے اعتبار سے، ایون اس کے اندر فن خطابت ہے کہ جو ہم تقریر کرتے ہیں، گفتگو کرنے کا فن، سٹیج پر کھڑے ہو کر 10 15 20 100 سینکڑوں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بات کیسے کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس 10 دنوں کے ڈپلومہ کا حصہ ہیں۔ بہرحال یہ دعائے قنوت کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اس کے بعد اگلی چیز ہے، وہ ہے مرد اور عورت کی نماز میں فرق۔ یہ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج کل کچھ لوگ ہمارے ہاں یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور عام روٹین میں آپ کو ملیں گے، وہ آپ کو کہیں گے کہ جی یہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کے اندر ایسا کوئی بیان نہیں آیا، عورتیں ویسے ہی نماز پڑھیں جیسے مرد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سجدہ بھی اسی انداز میں کریں، ان کو الگ سے بیٹھ کر سجدہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کا رکوع بھی ویسا ہی ہے، یہ ساری چیزیں وہ بیان کرتے ہیں۔ تو چند احادیث میں آپ کے سامنے یہاں پر پیش کر دیتا ہوں جن سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عورت کی نماز و مرد سے مختلف ہے، ادا کرنے کا طریقہ مختلف ہے، نماز تو وہی ہے، صرف اس کی ادائیگی کا طریقہ کار مختلف ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ عورت تکبیر تحریمہ میں مردوں کی طرح یہاں تک ہاتھ نہیں اٹھاتی بلکہ وہ محض اشارہ کرتی ہے کندھوں کی طرف، یہاں سے بس سکڑے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ وہ یہاں پر آستینوں سے ہاتھ باہر نہیں نکالتی بلکہ وہ آستینوں کے اندر رہتے ہوئے کندھوں کی طرف اشارہ کر کے تکبیر تحریمہ کہے گی۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے ہاتھ چھاتی سے نیچے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر یوں باندھ لیتی ہے، وہ مردوں کی طرح نیچے ناف پر یوں نہیں باندھتی بلکہ محض یوں ہاتھ کے اوپر ہاتھ باندھ لے گی۔ اسی طرح جب رکوع میں جائے گی تو مردوں کی طرح گھٹنے کو یوں پکڑے گی نہیں، انہوں نے محض اور مکمل جھکنا بھی نہیں ہے، بس جھکنے کا اشارہ کرنا ہوتا ہے، ہاتھ پھیلانا بھی نہیں ہے اور ہاتھ جوڑ کر انگلیاں جوڑ کر رکوع کرنا ہے۔ پھر اسی طرح ان کے جو سجدے کی حالت ہے وہ کیا ہے کہ وہ اپنے سجدے کو مردوں کی طرح یوں پھیلا کر نہیں رکھتی، وہ زمین پر پھیلاتی ہیں، بازو زمین کے ساتھ۔ مردوں کا سجدہ یہ ہے کہ ہمارے بازو، یہ جو بازو ہیں یہ زمین سے اوپر ہونے چاہیے، ہتھیلیاں زمین پر، بازو زمین سے اوپر۔ عورت کا سجدہ یہ ہے کہ اس کے بازو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں اور زمین پر پھیلے ہوئے ہوں، اور عورت زمین پر پھیل کر سجدہ کرتی ہے، وہ اپنی پچھلی ٹانگ بائیں طرف دائیں طرف نکال کر اس کے اوپر بیٹھ کر وہ ران کے اوپر بیٹھ کر سجدہ کرتی ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، ہمارا پیٹ ہماری رانوں سے جدا ہوتا ہے، یہ مردوں کا سجدہ ہے۔ پھر اسی طرح جب ہم آخر میں تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اس کا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ مرد پاؤں کھڑے کرتے ہیں، عورتیں پاؤں کھڑا نہیں کرتی، وہ دائیں طرف دونوں پاؤں نکال کر اور اپنی سرین کے اوپر یعنی ران کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں، یہ ان کا طریقہ کار ہے نماز کا۔ اب رہا سوال، یہ چند چیزیں ہیں کہ انہوں نے کہا کہ عورت کے مسائل
وہ مردوں سے جو مختلف ہیں وہ تکبیر تحریمہ کہنا ہے، ہاتھ جو باندھنا ہے، اور پھر اس کی طرح رکوع میں جو جھکنا ہے یہ مختلف ہے، اور پھر جو تشہد کے اندر بیٹھنا ہے، مختصر یہی موٹی موٹی چیزیں ہیں۔ اسی طرح جو چیزیں نہیں کرنی عورت نے وہ کیا ہے، وہ مرد کی طرح وہ امامت نہیں کروا سکتی، عورتیں مردوں کی طرح امامت نہیں کرواتی، اور عورت مرد کی امامت نہیں کروا سکتی، امامت صرف مرد کروا سکتا ہے۔ عورتیں عورتوں میں ہوں بحالت مجبوری، جو نفل نمازیں ہیں ان کی جب وہ امامت کرواتی ہیں تو اس میں بھی وہ مردوں کی طرح آگے نہیں کھڑی ہوں گی، بلکہ پہلی صف کے اندر ان کے صفوں کے درمیان کھڑی ہوگی اور وہیں پر وہ ان کی امامت کرے گی۔ اسی طرح مرد یہ ہے کہ اگر جماعت میں نماز میں کوئی چیز بھول جائے تو مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ سبحان اللہ کہے۔ وہ کیا کہے؟ سبحان اللہ کہے۔ اس کا واقعہ جو ہے کہ آقا کریم علیہ السلام آپ ایک دفعہ مدینہ شریف سے باہر کسی کام کی وجہ سے تشریف لے گئے، تو جب حضور واپس تشریف لائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ مصلی امامت پر کھڑے ہوئے تھے۔ اب یہ صحابہ کرام کا ادب آپ دیکھیے گا، نماز بھی دیکھیے گا، اور یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کا ہمیں ادب کیا سکھایا ہے۔ اب نماز کس کی عبادت ہے؟ بولیے کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی۔ نماز اللہ کی پڑھی جا رہی ہے، صحابہ نماز میں داخل ہو چکے ہیں، اس وقت آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ اب قربان جائیے صحابہ کرام پر، ان کا دھیان ہر وقت حضور کی یاد میں رہتا ہے، ہر وقت۔ نماز میں بھی کھڑے ہیں، نماز میں کھڑے تو ہو گئے، لیکن دھیان یہاں تھا کہ ابھی کبھی حضور تشریف لے آئیں گے، اور جو ہی دیکھا کہ حضور تشریف لے آئے، صحابہ نے صفیں نماز کے اندر چیر دی، آقا علیہ السلام ان صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں آ گئے۔ اب صحابہ نے کیا کیا، اب سیدنا صدیق اکبر آگے کھڑے ہوئے تھے مصلی امامت کے اوپر، اور اب امام کو تو نہیں معلوم کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، اس نے تو پیچھے نہیں دیکھا، تو صحابہ نے یوں ہاتھ سے ہاتھ مارنا شروع کر دیا، یوں یہ تالی بجانا شروع کر دی۔ اب سیدنا صدیق اکبر کو معلوم ہوا کہ پیچھے کچھ ہوا ہے، تو وہ اپنا مصلی نماز کے اندر چھوڑ کر پیچھے آنے لگ پڑے نماز کے دوران۔ اب یہ ساری نماز چل رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے صحابہ کرام کی مسجد نبوی کے اندر، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹے، آقا علیہ السلام نے پشت سے ہاتھ رکھا اور اشارہ کیا کہ نماز جاری رکھو، لیکن سیدنا صدیق اکبر پر قربان جائیے، آپ کو معلوم تھا نماز جو مرضی ہو جائے، جب حضور موجود ہیں تو حضور کے آگے کھڑا نہیں ہوا جا سکتا۔ ادب صحابہ کا یہ اجازت نہیں دیتا کہ نماز ہو یا کوئی بھی عمل ہو آقا علیہ السلام کی طرف پشت ہو جائے۔ سیدنا صدیق اکبر مصلی امامت چھوڑ کر پیچھے تشریف لے آئے، آقا علیہ السلام مصلی امامت پر کھڑے ہوئے۔ اب جہاں نماز سیدنا صدیق اکبر نے چھوڑی تھی حضور نے وہیں سے مکمل کروائی۔ یہ حضور کی شان ہے کہ نماز ٹوٹی نہیں، جہاں پر سیدنا صدیق اکبر نے چھوڑی وہیں سے حضور نے اس نماز کو جاری کیا۔ اور جب نماز مکمل ہوئی تو پھر آقا علیہ السلام نے یہ جو میں آپ کو مسئلہ سمجھا رہا تھا یہ حضور نے اس وقت ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ جو تم نے کیا وہ ٹھیک تھا، جو تم نے کیا وہ ٹھیک تھا، آئندہ اگر ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو مردوں کو چاہیے کہ وہ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہا کریں۔ کیا اب ہمارے ہاں جب امام بھول جائے نا، رکعت بھول جائے، تشہد میں بیٹھ جاتا ہے، کھڑے ہونا ہوتا ہے تیسری رکعت میں، یا اس نے کھڑے ہونا تھا وہ بیٹھ رہا ہے، بیٹھنا تھا وہ کھڑا ہو رہا ہے، تو پیچھے سے جب امام کو لقمہ دینا ہو تو ہم کھنگورے مارنا شروع کر دیتے ہیں، کھانسنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا ہوتا، آپ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، یہ کہنا ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، 2 دفعہ کہیں، 3 دفعہ اگر سن لیا سمجھ آ گئی اس نے عمل کر لیا تو ٹھیک، ورنہ پھر یہی ہوگا کہ وہ اپنی نماز مکمل کر کے آخر میں سجدہ صاف کر لے گا امام۔ اور دوسری چیز آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، حضور نے فرمایا اے ابوبکر میں نے جب تمہیں کہا تھا تو تم آگے کیوں کھڑے نہ ہوئے، جب میں نے جو تمہیں اجازت دے دی تھی۔ اب سیدنا صدیق اکبر کا جواب دیکھیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ابوبکر کی کیا مجال، نہیں، اپنے آپ کو مزید نیچا کیا، فرمایا یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ جب حضور پیچھے کھڑے ہوں اور وہ آگے مصلی امامت پر کھڑا ہو۔
براہ راست یہ نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ ابو بکر کی کیا مجال، نہیں فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ مصلی امامت پر اس حال میں کھڑا ہو کہ آقا علیہ السلام پیچھے موجود ہو۔ تو نماز وہی ہے جس میں حضور کا ادب ہے، اور وہ کوئی نماز نہیں جس میں حضور کا ادب نہیں، جس میں حضور کا خیال نہیں، جس میں حضور کا دھیان نہیں۔ نادان ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں معاذ اللہ کہ حضور کا خیال نماز میں آ جائے۔ نادان آدمی، حضور فرما رہے ہیں اسلی کمار سلو کمار آئی تمونی اسلی، ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ ساری نماز ہی حضور کے دھیان سے بھری ہوئی ہے کہ حضور ایسے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، حضور ایسے ہاتھ باندھا کرتے تھے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ حضور ایسے رکوع کرنا حضور نے سکھایا ہے، ایسے حضور نے بیٹھنا سکھایا ہے۔ ارے اگر یہ تصور نہیں ہے نماز کے اندر تو پھر ایسی نماز وہ نماز ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ نماز مکمل ہوتی ہے وہ کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر دے ماری جاتی ہے۔ نمازیں صرف وہی ادا ہے، اور وہ تو وہ لوگ تھے فرماتے کہ ہم نماز کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی سے آگے اس وقت تک نہیں جاتے جب تک کہ بارگاہ نبوی سے اس کا جواب نہ سن لیں۔ اتنا دھیان حضور کا نماز کے اندر، اور تصور یہاں تک کہ میں نے سلام کیا ہے اور پکار کر کیا ہے، یہ حاضر کا صیغہ ہے، السلام علیکہ، آپ پر سلام ہو، آپ براہ راست سامنے بیٹھے ہوئے کو سلام کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے براہ راست سلام کیا ہے تو سلام کا جواب دینا تو واجب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آقا علیہ السلام جواب عنایت فرماتے ہیں۔ یہ ہم ہیں، ہمارے کان ہیں، ہمارے دل ہیں جن پہ اتنا زنگ ہے کہ ہم وہ جواب سننے سے قاصر ہیں، جن کو اللہ نے یہ ذوق بخشا۔ میں نے آپ کو یہ بات سنائی تھی، آج کے اس دور کے اندر حیدرآباد شہر کے اندر ہمارا یہی جو ڈپلومہ جس کا میں نے آپ کو عرض کیا، جب ہمارے اساتذہ وہاں پر کروانے گئے، وہاں پر ایک خاتون ہے، خاتون، وہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح نماز پڑھتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تک مجھے جواب نہیں میں سن لیتی، میں اس جملے سے اگلا جملہ ادا ہی نہیں کرتی۔ پھر عورت پر وہ جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، مرد پر فرض ہے، عورت پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن اگر ادا کرے تو اس کی ادا ہو جائے گی۔ یہاں پر ہمارے کنسپٹس غلط ہیں، ہم نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک بات پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، اور یہ بات میں نے کئی دفعہ اس کا اظہار کیا ہے کہ شریعت کے اندر عورتوں کو مسجد میں آنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ پوری دنیا میں ٹریول کر کے دیکھ لیں، جنہوں نے کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر سوائے بر صغیر کے عورتیں مسجد میں آ کر نماز ادا کرتی ہیں۔ ترکی کی اگر آپ مثال لے لیں تو ترکی تو آپ کی فقہ حنفی والے ہیں نا، باقیوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ حنابلہ ہیں، شوافع ہیں یا مالکیہ ہیں۔ ترکی کو بھی آپ ترکی میں چلے جائیں، آپ مصر میں چلے جائیں، سعودی عرب میں، ملیشیا، الغرض دنیا کے کسی اسلامی ملک میں آپ چلے جائیں، یہ صرف بر صغیر کو چھوڑ کر عورتیں مسجد میں آ کر ہی نماز پڑھتی ہیں۔ جمعہ ان کے لیے اس لیے ضروری کہا جاتا ہے کہ یہ جتنی اب ہم نے مسائل پڑھے ہیں نماز کے، فقہ کے، تو کیا یہ مردوں پر فرض ہیں؟ عورتوں پر علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر ایک پر فرض ہے، تو ان پر فرض نہیں ہے؟ وہ سیکھیں گی تو آگے نسلوں کو سکھائیں گی۔ لیکن ہم نے مسجدیں بنائی ہی اس طرز پر ہیں کہ ان کے آنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ الیاذ باللہ، اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اسی طرح عورت جہری نماز کے اندر، جیسے جمعہ کے اندر امام اونچی تلاوت کرتا ہے، فجر کی نماز میں اونچی تلاوت کرتا ہے، مغرب کے فرائض میں اونچی تلاوت کرتا ہے، تو عورت اونچی آواز سے تلاوت نہیں کرے گی۔ یہ جتنی چیزیں میں نے مسائل بتائے ہیں یہ مختلف احادیث کی کتب مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہیں اور دیگر احادیث کی کتب کے اندر یہ موجود ہیں، اور اس پر حضرت مولا علی کرم رضی الکریم نے ارشاد فرمایا، ان سے سوال ہوا کہ عورت سجدہ کیسے کرے، تو آپ نے ارشاد فرمایا
فرمایا جب عورت سجدہ کرے تو سمٹ کر کرے اور اپنی ران پیٹ اور پنڈلیوں کو ساتھ ملا کر سجدہ کرے. جو میں نے بتایا، میں نے کہا کہ احادیث میں آپ کو بتا دوں گا. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنت کے خلاف ہے، احادیث کی کتابوں کے اندر ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے، یہ فقط حنفیوں کا قول ہے، تو ایسا نہیں ہے. پھر اسی طرح عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورت وہ سکیڑ کر اور سمٹ کر اپنی نماز ادا کرے گی. پھر اسی طرح حضرت مجاہد جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ عورت جو ہے وہ پیٹ کو ملا کر وہ اپنا سجدہ ادا کرے گی. یہ عورت اور مرد کی نماز کا فرق تھا. اس کے بعد نماز کے مکروہات ہیں، مکروہات تحریمی ہیں، اور پھر مفسدات نماز ہیں، یعنی وہ چیزیں جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم مسافر کی نماز یعنی قصر نمازیں کیا ہوتی ہیں اس پر گفتگو کریں گے. میں ایک دفعہ پھر جو احباب موجود نہیں تھے ان کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ 22 دسمبر غالباً اگلا جمعرات ہے، ٹاؤن شپ بغداد ٹاؤن جس کو ہم کہتے ہیں آغوش کمپلیکس میں، جہاں پر حضور سیدنا الشیخ طاہر علاء الدین القادری البغدادی کا مزار مبارک ہے، وہاں پر 10 دن کا ڈپلومہ ان قرآن سٹڈیز ہونے جا رہا ہے. اس ڈپلومہ کے اندر آپ پورا علم التجوید پڑھیں گے، پورا علم التجوید، یعنی جس سے آپ قرآن مجید کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اسی کے اندر پھر عربی گرامر بھی ہے، وہ عربی گرامر جو مدارس میں 2 سے 3 سال تک آپ پڑھتے ہیں. پھر اسی کے اندر ترجمہ کرنے کی ٹیکنیکس آپ سے شیئر کی جائیں گی کہ آپ بغیر ترجمہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے خود تلاوت کریں اور آپ کو سمجھ آتی جائے کہ یہ اس کا کیا معنی اور مفہوم ہے، اور آپ ترجمہ کرنے کے خود قابل ہو جائیں. پھر اسی کے اندر فن خطابت اور نقابت بھی ہے کہ آپ کو گفتگو کا فن سکھانا کہ ڈائس پر اسٹیج پر آ کر گفتگو کیسے کی جاتی ہے. یہ مت سمجھیے کہ یہ صرف مولویوں کا کام ہے، یہ عامت الناس کے لیے ہے. اس میں صرف جو منیمم جو تعلیم کی ریکوائرمنٹ ہے وہ میٹرک ہے. آپ خود آئیں، آپ اپنے بچوں کو لے کر آئیں. اور پھر ایک جو آخری چیز جو اس میں امپورٹنٹ ہے وہ شخصیت سازی ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، کیریئر کاؤنسلنگ، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی روحانی تربیت ہے، عقائد کی اصلاح ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو اس کے اندر آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا. یہ 10 دن کا ایک بڑا کمپریہنسو کمپینڈیم ہے. یہ ہم ہر پاکستان کے شہر کے اندر ڈسٹرکٹ وائز کرواتے ہیں. اس دفعہ ہم نے سوچا کہ ہم مرکز منہاج القرآن پر یہاں لاہور پر اس کو منعقد کریں، تو 5 سال بعد یہاں پر ہو رہا ہے. اور یہ جو کروانے والی شخصیت ہے ان کا تعارف یہ ہے کہ انہوں نے یہ کورس ڈیزائن بھی کیا، اور اگر آپ کو موقع ملے ان سے پڑھنے کا، آپ خود یہ لفظ بولیں گے ہمیں تو بحمدہ تعالیٰ گزشتہ 17 سال سے ہم یہ جملے سن رہے ہیں کہ ان جیسا پڑھانے والا ہم نے دنیا میں آج تک دوسرا نہیں دیکھا. ہم نے کووڈ کے اندر، جب کووڈ میں لاک ڈاؤن تھا، عربک لینگویج کورس کروایا. انہوں نے حافظ محمد سعید رضا بغدادی صاحب، وہ بغداد شریف عراق سے پڑھے ہوئے ہیں، عربک لینگویج کورس کروایا تو 7000 لوگ پوری دنیا سے رجسٹرڈ تھے کیونکہ وہ آن لائن کورس تھا. تو میرے پاس وہ ویڈیوز موجود ہے، میں اس کا کوآرڈینیٹر تھا. تو ترکی سے اور کانگو سے ہماری آرمی کے کچھ لوگ تھے، وہ بھی اس میں شریک تھے. ترکی سے PhD لوگ تھے، یہ وفاقی اردو یونیورسٹی کے لنگوسٹک کے PhD اسکالر تھے. انہوں نے ویڈیوز بھیج کر ہمیں اپنے تاثرات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسی ٹیچنگ میتھڈالوجی جو جدید سائنسی طریقہ کار ہے، جس سے چیزیں، میں آپ کو جو میں نے کہا نا کہ علم التجوید یہ نہیں کہ آپ پڑھیں گے. حیران کن بات یہ ہے کہ نہ صرف وہی علم التجوید آپ کو پڑھایا جائے گا، وہیں پر زبانی یاد ہوگا، اور وہیں پر آپ اس قابل بھی ہو جائیں گے کہ آپ اگلوں کو پڑھا سکیں. یہ آپ کو سن کر لگ رہا ہوگا کہ عجیب ہے، لیکن وہاں آ کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں واقعی میں ایسا ہے کہ میں کلاس سے اٹھا ہوں، میں نے گھر جا کر ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، لیکن مجھے ساری چیزیں فنگر ٹپس کے اوپر زبانی یاد ہے. یہ ایک طریقہ کار انہوں نے دریافت کیا ہے، وہ اس انداز سے پڑھاتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹائمنگ اس کی صبح 9 بجے سے لے کے شام کو 5 بجے تک فل ڈے کلاسز ہوں گی. یہ